کہ ہم تمام صرف وکلا نہیں پورا معاشرہ اٹھے اور تقاضا کرے آزادی کا، آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا۔ آج ہم ایک محکوم قوم ہیں۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، اٹھیے، ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آزادی کی جانب چلیے، ان اصولوں کی جانب چلیے جو ہمیں عزیز ہیں۔ اپنی زندگیوں کو تاریخ کے دھارے میں سمونا پڑتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہ لمحہ ہم سب کے لیے آن پہنچا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کو آج نظر کرنا ہوگا اپنی قوم کے۔ ہماری قوم ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اٹھیں۔ یہ نظام جو زمین بوس ہو چکا ہے، یہ نظام جو شر کی تمام حدیں عبور کر چکا ہے، بے شرمی میں ڈوبا ہوا ہے، جہاں نہ چار دیواری کا کوئی تقدس ہے، نہ آئین کی کوئی سربلندی ہے، نہ قانون کا کوئی رواج ہے، جہاں عدالتیں آج خوف میں مبتلا ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں عدالتوں میں خوف منڈلاتا ہوا۔ آج ہمارا الیکشن ہم سے چرا لیا گیا ہے۔ عوام کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، عوام کی آواز کی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہزاروں لوگ جیلوں میں ہیں، ان کو انصاف کی اب امید بھی نہیں ہے۔ اس تناظر میں اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے ایک تاریخ ساز خط لکھا۔ اس خط کا مقصد تمام قوم کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا۔ اس خط کا مقصد سپریم کورٹ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا تھا۔ لیکن اگر میں علامہ اقبال سے شعر مستعار لوں تو سپریم کورٹ کا جو رویہ ہمارے سامنے آیا ہے، اس کے حوالے سے یہی میں کہوں گا، وائے ناکامی کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ سپریم کورٹ نے بالکل ادراک نہیں کیا اس موقع کا، اس تاریخی موقع کا، اس کے مضمرات کا۔ آج موقع تھا کہ عدلیہ بطور ادارہ، بطور انسٹیٹیوشن دست قاتل کو جھٹک دیتی، اس جبر کو جھٹک دیتی جس میں یہ تمام قوم آج تڑپ رہی ہے۔ عدلیہ اعلان کرتی کہ وہ آزاد ہے، کہ اس کی روح آزاد ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ایک ایسا فیصلہ ہوا جو مفاہمت پر مبنی ہے، جو مصلحت پر مبنی ہے، جس نے اس تمام اصول کو پامال کر دیا۔ جو اصول ہمیں بہت عزیز ہے، پاکستان کے عوام کو عزیز ہے، ہماری آزادی کا اصول، عدلیہ کی آزادی کا اصول۔ لہٰذا اب وہ موقع ہے کہ ہم تمام صرف وکلا نہیں پورا معاشرہ اٹھے اور تقاضا کرے آزادی کا، آزاد عدلیہ کا اور ایک آزاد قوم کا۔ آج ہم ایک محکوم قوم ہیں۔ میں آپ سے استدعا کرتا ہوں، اٹھیے، ہمارے ساتھ چلیے، اپنی آزادی کی جانب چلیے، ان اصولوں کی جانب چلیے جو ہمیں عزیز ہیں، جو ہمارے دین کا حصہ ہے، جو ہمارے آئین کا حصہ ہے۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دیجیے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ظلم کے یہ ضابطے محترم ولی اللہ جلد بائنڈ اپ ہو جائے گا، مہربانی فرمائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل پریزیڈیم، میرے تمام وکلاء دوستوں، آج جس ایشو پہ یہ کنونشن بلایا گیا ہے، ہم نے 6 ممبر پاکستان بار کونسل نے پہلے ہی یہ ایک لیٹر لکھا ہے پاکستان بار کونسل کو کہ اس پہ امیڈیٹلی میٹنگ کال کی جائے جنرل ہاؤس کی۔ دوسری بات یہ ہے، ہم اس کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ ہم تمام ممبر پاکستان بار کونسل جو ہم 6 یا 7 ہیں، ہم اس کے لیے خود پٹیشن فائل کریں گے بیفور سپریم کورٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایشو ہے کہ ججز کا جو لیٹر آیا ہے، یہ ایک سادہ بات نہیں ہے۔ یہ ہسٹری میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ججز کے ایک اکٹھ نے، ایک ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو واضح کیا ہے کہ جو حالات کیا ہو رہے ہیں۔ پہلے تو چھپی چھپائی ہوتی تھی باتیں، کوئی کسی کو کہتا تھا، نہیں کہتا تھا، کوئی بات مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا۔ لیکن آج جو بات ہو رہی ہے، یہ ججز کے حوالے سے یہ ٹوٹل جوڈیشل سسٹم پہ سوالیہ نشان ہے، پورے جوڈیشل سسٹم پہ۔ یہ تو وہ چند جج ہیں
جنہوں نے بات بتا دی، جنہوں نے لیٹر رکھ دیا، بقایا کتنے ججز ہیں جن کے علم میں ہے اور جو ان کی بات مان رہے ہیں؟ یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اس طرح نہیں چل سکتی۔ نہ لوگوں کے حقوق کا تعین ہو رہا ہے، نہ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہو رہی ہے، نہ ہی یہ ایک کسی اسٹیٹ افیئرس کے حوالے سے کوئی قانون کے مطابق فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لیٹر لکھا ہے ججز نے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے ہی اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس صاحب کے پاس اپنے پاس ذاتی طور پہ کوئی ایسا اختیار نہیں ہے کہ وہ اس پہ خود فیصلہ کرے۔ یا تو اس کو سو موٹو لے اس لیٹر کو اور لے کر اپنی کمیٹی میں رکھیں اور فل کورٹ میں لے کر آئیں اور اس کا ڈیسیجن کریں، تو یا پھر سپریم جوڈیشل کونسل کی میٹنگ کال کریں اور اس کو آن ایئر کریں اور اس کو میڈیا کے سامنے رکھیں کہ ججز کیا کہہ رہے ہیں، ججز کیا سوچ رہے ہیں اور ججز کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جب تک ان چیزوں کا اعادہ نہیں ہوگا، جب تک ان چیزوں کا تعین نہیں ہوگا، تب تک جوڈیشری کی جو ورتھ ہے، جو جوڈیشل سسٹم کی جو ریکوائرمنٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی ریکوائرمنٹ ہے، نہ وہ پوری ہو سکتی ہے نہ وہ ہونی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ان ججز کے، ہم اس کو آخری حد تک جائیں گے۔ اس کے لیے کوئی بھی ایکٹ کرنا پڑا یا اس پہ عمل کرنا کیا۔ اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں، وہ کون سے ادارے ہیں، کون کن لوگوں کے احکامات تھے جنہوں نے یہ تمام کی تمام یہ جو عدالتوں پہ پریشر اور دباؤ ڈالنے والی سچویشن پیدا کی۔ کیا ہمیشہ کی طرح نکل پڑیں گے وہ کہ انکوائری کمیشن ایک بنا سو کالڈ اور اس کے اوپر عمل درآمد ہوا کوئی نہیں؟ یہ تو ہم 70 سال سے دیکھ رہے ہیں۔ اب پہلا جو سوال ہے اس کا جواب تو ہماری عدلیہ کے ذمہ داروں نے ہی دینا ہے، اور جبکہ دوسرا جو سوال ہے وہ ہماری عدلیہ نے بھی اور ان ذمہ داروں نے بھی دینا ہے جنہوں نے یہ تمام جو اقدامات کیے ہیں۔ لیکن جو ہم دیکھتے ہیں گزشتہ 1.5-2 سال میں اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے، جس طرح سے قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کوئی سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کسی قسم کا جو کمیشن ہے وہ اصل حقائق کو سامنے لے کے آئے گا۔ تو ویسے تو اس کے اوپر سیر حاصل بحث کرنے کے لیے بہت ماشاءاللہ قداور شخصیات یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہیں۔ میں تو ایک ہی بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا، یہ معاملہ نہیں نپٹے گا، اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہمارے تمام مقررین اور خاص طور پہ میں لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر اسد نور بٹ صاحب اور پاکستان کی تمام بار ایسوسیشن کو کہوں گا کہ اب ہمیں ایک حتمی لائحہ پر تیار کرنا ہے، اور لازم ہے کہ ہمیں ایک وکلا تحریک شروع کی جائے تاکہ ان دونوں سوالوں کا جو ہے وہ ہمیں صحیح جواب مل سکے۔ اب انفورسبلٹی نہ عدالتوں سے ہمیں نظر آ رہی ہے نہ کسی ادارے سے، یہ صرف اور صرف بار ایسوسیشن کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سر۔ محترمہ ناصرہ میو صاحبہ قصور سے تشریف لائی ہیں، ان کو ہم پروگرام میں آنے پہ ویلکم کرتے ہیں۔ میں اب دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں شفقت چوہان صاحب سے، جو ممبر ہیں پاکستان بار کونسل سے۔ میں انہیں ویلکم بھی کرتا ہوں اور انہیں دعوت خطاب دیتا ہوں۔ آپ لوگوں کی پرزور تالیوں میں شفقت چوہان صاحب۔